عوامی حقوق کو ابھی 1 سال بھی مکمل نہیں ہوئے. 29 جون کو عوامی حقوق کی تنظیم جو ہم نے بنائی ہے اسے 1 سال ہو جائے گا. عوامی حقوق میں تمام لیفٹ کی پارٹیاں موجود ہے. عوامی ورکرز پارٹی کے ساتھی ہیں, نیشنل پارٹی کے, بلوچستان نیشنل پارٹی کے, اسی طرح اور دیگر پارٹیوں کے ساتھی ہمارے شامل ہیں. کچھ مجھ جیسے سیاسی بے روزگار بھی ہیں جو کسی پارٹی میں شامل نہیں ہیں. تو ہم تمام دوستوں نے مل کر حقوق اس لیے بنایا کہ ہم یہاں کوشش کریں کہ لیفٹ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں اور ترقی پسند سیاست اور روشن خیالی کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اکثر مختلف پروگرام کرتے رہتے ہیں. تو آج کی یہ نشست ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ موجودہ جو صورتحال سیاسی بننے جا رہی ہے اس پہ جو ہے نا اس پہ بات کریں گے. تو آپ ہمارا سیدھا وہ چیئر لے کے آپ ذرا لیٹ ہو گئے تو لے آؤ. تو آج کی ہم نے یہ باہمی گفتگو رکھی ہے, اس کی تھوڑی سی آپ کو ہمارے ساتھی عمر خان بلوچ بتا دیں گے کہ آج کے پروگرام کا کیا مقصد ہے, وہ بریف کر دیں گے, پھر اس کے بعد باقاعدہ ہم شروع کر دیں گے. حقوق کے بارے میں مختصر سا انٹروڈکشن تو کرا دیا خالد زدران نے. اب میرے ذمے جو انہوں نے کام لگایا وہ یہ ہے کہ میں تھوڑا جو آج کی پولیٹیکل صورتحال ہے اس پر جو ہے کچھ نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھوں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ صورتحال اس ملک میں کب نہیں رہی جو آج صورتحال ہے. 1955 سے لے کر جب اسکندر مرزا کو اقتدار میں لے کر آئے میجر جنرل اسکندر مرزا صاحب جو تھے وہ میر جعفر کے بڑ پوتے تھے جنہوں نے نواب سراج الدولہ کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا اور ان کی حکومت کا خاتمہ کیا. یعنی کہ اقتدار اس ملک میں ایسے ہی لوگوں کے پاس رہا ہے. اس ملک میں کچھ 40 برس جو ہے فوج جو ہے برسر اقتدار رہی ہے اور تقریباً کوئی 36-37 سال جو ہے سول حکومت اقتدار میں رہی ہے. میں یہ سول کا لفظ جو ہے ڈیلیبریٹلی استعمال کر رہا ہوں, اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کبھی جمہوریت آئی ہی نہیں ہے. جمہوریت تو وہاں آئے گی جب پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ہے ڈیموکریسی ہوگی. یا موروثی پارٹیز ہیں, خاندانی جماعتیں ہیں, وڈیروں جاگیرداروں سرمایہ داروں کی جماعتیں ہیں اور وہ ان کی لیگیسی اپنی فیملی کے ساتھ چلتی ہے. اس لیے جب ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت بحال کرو, کبھی ہم سمجھتے ہیں بے نظیر بہت مظلوم ہے لیفٹ کے لوگ, میں لیفٹ سے مخاطب ہوں بیسیکلی. کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی ہے, اب جمہوریت کو بچانے کے لیے نکلنا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہم اپنی انرجی ویسٹ کرتے رہے اس سارے معاملات میں اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا پروسیس کا ایک سلسلہ. ایسا نہیں ہے. ہمارے ملک کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اب یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, وہ جو ہے جی ایچ کیو کے گیٹ سے جو ہے سرٹیفکیٹ لے کر آتے ہیں, ان کے ساتھ معاملات طے کر کے آتے ہیں کہ ان کی حد کہاں ہے. وزیر خارجہ ہو, وزیر خزانہ ہو, آپ کے ملک کا پریزیڈنٹ ہو, آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہو, پہلے امریکہ سے ہم لیتے تھے, ابھی بھی لیتے ہوں گے امریکہ سے ہم اس کا سرٹیفکیٹ. یا کسی کو آرمی چیف بنانا ہو, جنرل بنانا ہو, وہ امریکہ کی اپروول کے بغیر نہیں ہوتا ہے پاکستان کے اندر. تو اس لیے پاکستان میں ملٹری نے بھی اقتدار پہ قبضہ کر کے براہ راست دیکھ لیا ہے. سکندر مرزا کے دور میں تو سینٹروں میں بھی گئے تھے. پھر اس کے بعد اب ملٹری براہ راست ایوب خان کی شکل میں اقتدار میں آئی. ایک تو یہ سوال ہمارے ملک میں ہمیشہ سے ہے. دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ سول گورنمنٹ بھی یہاں آتی رہی ہے, اس ملک میں کبھی ڈیموکریسی نہیں آئی. اور آج کا تیسرا بڑا اہم بات یہ ہے کہ جناب ڈالر جو ہے وہ فضا میں بہت تیزی سے اڑ رہا ہے. 55 میں جو ڈالر تھا 1955 میں, یہ صرف 3 روپے 32 پیسے کا ڈالر تھا. اور جب ایوب خان صاحب گئے اقتدار سے تو یہ 6 روپے 35 یا 37 پیسے کا تھا ڈالر. اور جب بھٹو صاحب اقتدار سے گئے تو 9.5 روپے کا جو ہے سرکاری ریٹ پہ ڈالر تھا. اور اوپن مارکیٹ میں کیونکہ پی این اے کی تحریک کے نتیجے میں
ڈالر بہت آ گیا تھا ہمارے ملک میں، تو یہ جو ہے اوپن مارکیٹ میں 8 ساڑھے 8 روپے کا ملتا ہے. مشرف صاحب گئے تو 61 کا تھا، پھر آج آپ کے سامنے کہ ہم 300 روپے کا ڈالر ہمارے سامنے ہو گیا ہے جو ہے، اور اگر اس کو اوپن چھوڑ دیا جائے تو ہو سکتا ہے 4 ساڑھے 4 سو بھی چلا جائے. تو اب ہمیں سوال ہمارا بنیادی طور پر یہ ہے کہ بائیں بازو کے جو کارکن ہیں یا بائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں، وہ اس صورتحال میں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے، کیا ان کا رول ہونا چاہیے کہ ہم ایک مرتبہ عمران مظلوم ہو گیا، ایک مرتبہ جب ذوالفقار علی بھٹو مظلوم ہو گئے، تیسری مرتبہ نواز شریف مظلوم ہو گیا، ہمیں یہی کرنا ہے یا ہمیں کوئی آلٹرنیٹو قیادت جو ہے اس ملک کے اندر پرووائڈ کرنی ہے؟ اس ملک میں 64% نوجوان ہیں. میں ابھی خالد کو کہہ رہا تھا مجھے ایک بھی نوجوان نظر نہیں آیا. 64% نوجوان ہیں اس ملک میں. ہماری پارٹیاں دھیرے دھیرے جو ہیں وہ ایسی شرنک ہوتی چلی جا رہی ہیں جیسے اس ملک میں سے پارسی غائب ہو گئے. پارسی اب آپ کو ڈھونڈے نہیں ملتے، شاید مستقبل میں کامریڈ بھی آپ کو ڈھونڈے نہ ملے. اس میں ہماری کیا کوتاہیاں ہیں، کیا ہماری کمزوریاں ہیں؟ کیا ہم اس ملک میں غربت، افلاس، اتنی بڑی تعداد میں نوجوانوں کے مسائل ہیں، لوگوں سے تعلیم چھینی جا رہی ہے، صحت چھین لی گئی ہے. اب دھیرے دھیرے جو ہے اس جو نجی ایجوکیشن ہے اسے جو ہے پرموٹ کیا جا رہا ہے، اور سرکاری اسکول اور کالجز میں جو ہے ٹیچرز بھی نہیں جاتے اور ختم بھی کرتے جا رہے ہیں. ان کو جو ہے وہ گود دے رہے ہیں اوپر والے لوگوں کو یا NGO کو. ایسی صورتحال میں جب ملک جو ہے اس قدر مشکل کے اندر مشکل حالات میں ہو، اور ہم جیسے ملکوں کے اندر بائیں بازو کی جماعتیں جو ہیں وہ پیرالائز ہو گئی ہو معافی کے ساتھ، بلکہ پیراسائٹ بن گئی ہیں یہ جماعتیں. ان کا کوئی اثر نہیں ہے سماج کے کسی سیکشن میں. یہ مزدوروں کی باتیں کرتی ہیں، مزدوروں میں ان کا کوئی کام نہیں ہے. یہ کسانوں کی باتیں کرتی ہیں، کسانوں میں ان کا کوئی کام نہیں ہے. یہ خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں، خواتین میں ان کا کوئی کام نہیں ہے. یہ طالب علموں کے لیے بات کرتی ہیں، طالب علموں میں ان کا کوئی کام نہیں ہے. غرض یہ کہ سماج کے تمام حصوں کے اندر یہ موجود ہی نہیں ہے. پھر انقلاب کی بات بھی کرتے ہیں، اور انقلاب تو خود ایک سوال ہے. کیا انقلاب آ سکتا ہے آج کے دور میں ایک پسماندہ بوسیدہ سماج میں، جہاں پر پہلے دن سے جو ہے حکمرانوں نے مذہب اور دیگر معاملات کے ملک کو تقسیم کر دیا ہو، وہاں پر آپ انقلاب کیسے لائیں گے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک ایسا سماج ہے جاگیرداری یا قبائلی نظام و افغانستان کی طرح. افغانستان میں آپ انقلاب لائے نا، ایتھوپیا میں بھی آپ انقلاب لائے، یمن میں بھی لے کر آئے. مطلب کیا ہوا؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، باپ سے یہ کہا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے بدن سے جو ہے مزدور طبقہ پیدا ہوا. سرمایہ داری کے بغیر انقلاب آ ہی نہیں سکتا، مزدور طبقے کی پارٹی بن ہی نہیں سکتی، محنت کش عوام کی پارٹی بن ہی نہیں سکتی. اس ملک میں کتنی ورکنگ کلاس ہے؟ 10 لاکھ 12 لاکھ پکڑ نا. اس سے بڑا سائز تو ورکنگ پیپل کا ہے، جو IT میں ہیں، جو بینکوں میں ہیں، جو اخبارات میں ہیں، جو مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں. ہماری بات ان کو اپیل ہی نہیں کرتی. ٹریڈ یونین تو خود ایک نام سے ظاہر ہے، وہ ٹریڈ کا کیا مطلب ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اس صورتحال میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اس ملک کے اندر جو آوازیں لگ رہی ہیں اس کا حصہ بننا ہے، یا ہمیں ریئل ڈیموکریسی، عوام کی جمہوریت کی بات کرنی ہے. آج اس پہ گفتگو ہونا چاہیے. شکریہ. یہ تھے ہمارے عوامی حقوق کے ساتھی عمر خان بلوچ. دوستو، ہم نے جو طے کیا طریقہ کار آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، بات رکھتا ہوں تاکہ اسی کے مطابق پھر ہم یہ جس کا نام ہم نے باہمی گفتگو رکھی ہے صرف موجودہ سیاسی صورتحال پہ بات کر رہی ہے. اور جو ہم نے جن دوستوں کو مدعو کیا ہے اس میں تمام پارٹیوں کے مزدور کسان پارٹی، قومی محاذ آزادی، نیشنل پارٹی، عوامی ورکرز پارٹی، طبقاتی جدوجہد، ریڈ ورکر، GSN، یہ تمام ساتھی GSN کے ساتھی یہاں موجود ہیں. ان تمام ساتھیوں سے میں یہ گزارش کروں گا، جو ہم نے کیونکہ کافی دوست ہیں، ہم نے طریقہ کا طے کیا ہے کہ 5 منٹ آپ بولیں گے موجودہ سیاسی صورتحال میں سے، اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کریں. نمبر 2، 5 منٹ سے زیادہ نہ بولیں، ورنہ جو ہے نا مجبوراً مجھے روکنا پڑے گا. 10 منٹ کرو سر، 5 منٹ ہم نے جو طے کیا ہے کیونکہ بہت ہو جائے گا، 3 گھنٹے پروگرام نہیں چلانا ہے. ایسے ہی ہم نے آدھا گھنٹے بعد شروع کیا 4:30 بجے. تو یہ ہوگا، اور سوالات دوست کریں گے
अगर ये सब 5-5 मिनट भी बोलेंगे तो 11 बंदे हैं, 1 घंटे तो ये लग जाएगा। इसीलिए कहता हूँ कि बाद में सवालात होंगे और दोस्त जो है ना सवालात करेंगे, बराए मेहरबानी दोस्त मुख्तसर सवालात करें, कोई तकरीर ना करें बल्कि सवालात करें मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। सॉरी मैं नाम भूल गया, कम्युनिस्ट पार्टी के सिंध के जनरल सेक्रेटरी इकबाल भी यहाँ मौजूद हैं, जो सबसे पहले आए हैं। इकबाल आप इस तरफ आ जाइए। यार वो सबसे दूर से आए हैं, उसको मैं बोल दिया कोई मसला उधर सजा है भाई, इधर बीबी है तो बेटा है। साईं मेहमान है, साईं चौधरी को दोस्तों बाकायदा हम शुरू करते हैं। अब मैं अपने साथी अवामी हुकूक के साथी ट्रेड यूनियन रहनुमा स्टील मिल के जदोजहद में पेश मिर्ज़ा मकसूद को कि वो मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करें। शुक्रिया खालिद। जो उमर ने जो है वो इंट्रो में गाइडलाइन के बजाय वैसे तो नज़रिया पेश किया। सूरत ये है कि पाकिस्तान में जितने भी लेफ़्ट की पार्टियाँ रही हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ख़ास तौर पे, तो उनकी जो सियासत का जो महवर हुआ करता था वो जो इक़्तिसाद ज़दा तबक़ात होते थे, ख़ास तौर पे मज़दूर और किसान तबका जो है हुआ करता और उसको मुतारिक रखने के लिए और सियासत में जो है वो दूसरा उनका ज़ोर जो है वो तलबा की पॉलिटिक्स को होता है। अगर आप देखें तो आज के निज़ाम में जो ये दो जो हिस्से हैं, ये सियासत की जो तरजीहात है उसमें से गायब है। और अगर ये तबके एक जो शऊर का जो है वो बुनियाद फराहम करता है और दूसरा जो दौलत की पैदावारियत का करता है, अगर आप सियासत में से अगर उनको निकाल के सियासत करना चाहेंगे तो मेरे लिहाज से उसका वही असर होगा जो इस वक्त पाकिस्तान का है। फिर जो ये कोई किसी का कसूर नहीं है, मतलब जो जिस तरह की दुनिया बनी है और जिस तरह से जो है वो मीडिया जो है उसने अपनी पर फैलाए हैं और ख़ास तौर पे जो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के बाद जो कुछ हो रहा है तो उसमें कि किसी के भी बस में नहीं रहा। जब तक के जो अगर किसी हद तक जो है ना जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनका निज़ाम जो है वो इसको कहीं कंपेयर करने के जो है ना वो और लोगों को बचाने के लिए है। और ये आप सबके इल्म में कि जो है वो बहुत सारे तरक्की याफ्ता मुल्कों में जो है ना वो लोग आमतौर पे बच्चों को मोबाइल नहीं देते, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना वो जो पेरेंट्स हैं उनकी अपनी मसरूफियात इतनी होती हैं कि वो बच्चों को बहलाने के लिए उनके पास सिवाय मोबाइल के कुछ रह नहीं गया। और इसी तरीके से बाकी जो है वो रियासत ने और सोसाइटी ने जगह छोड़ी नहीं है कि लोग अपना कहीं पे जो है वो टाइम पास करें। तो ये एक तरीके से उसका दबाव भी है, लेकिन कम से कम जो है वो और फिर जो सियासत में जो है वो जो अहम बाएं बाजू की सियासत का अहम नुक्ता होता था कि वो कम से कम अकीदा परस्त नहीं होता, बल्कि जो है शऊर की बुनियाद पर होता। बदकिस्मती से जो जितने भी ग्रुप्स काम कर रहे हैं, अगर उनको जो है वो हम देखें तो वो एक अकीदे की तरह काम कर रहे हैं। अगर जो है वो उनकी जो उसकी जो अपनी लीडरशिप है या उनका जो भी नज़रियाती लाइन है, जैसी वो उससे कोई डेविएशन हो जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे वो इनकलाब मुखालिफ होगा। तो एक बड़ी वजह ये है कि एक ही तरह के ख्यालात और एक ही तरह के मकासद रखने के बावजूद बहुत सारे अलाइंस तो बनते हैं, लेकिन अमली तौर पे उसका इजहार मुआशरे में नहीं हो पा रहा। तो जब अमली तौर पे मुआशरे में नहीं हो पा रहा तो फिर जो है वो जो बुनियादी एजेंडा है जो है वो मज़दूरों और किसानों और तलबा और ख़वातीन के लिए जो है वो निज़ाम को बदलने का या अक्सरियत के हक़ में जो है वो इस निज़ाम को लाने का, वो तो शायद कभी भी मकासद में भी जो है ना वो नहीं आएगा। और अगर मकासद में आएगा भी तो तहरीर तक आएगा, अमली शक्ल इख्तियार नहीं करेगा। तो जो इनिशिएटिव है और ये जो है अवामी हुकूक, मैं इसको एक पहलकारी समझता हूँ। एक बहुत अरसे से हम रद्द अमल में कर रहे होते हैं
کہ جو کچھ ہمارے سامنے ظہور پذیر ہوتا ہے اس کے اوپر ہم پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک اچھا انیشیٹو اس لیے کہ یہ رد عمل نہیں ہے بلکہ ایک پہل کاری ہے, اور یہ پہل کاری ایک راستہ بنانے کے لیے, جوڑنے کے لیے, فکر کے لیے, اس کو عمل طے کرنے کے لیے. تو اس کی ضرورت ہے کہ جو بائیں بازو کی جو پارٹیاں ہیں, جو قوم پرست پارٹیاں ہیں, جو پروگریسو پارٹیاں ہیں, وہ اپنے لیے کچھ عملی راہ جو ہے نا وہ اختیار کریں, اور اس طرح کی ڈیبیٹ میں سے اگر ہم یہ نکات نکال سکیں کہ کس طریقے سے ہم مل کے جو ہے نا وہ کچھ کام آگے کر سکتے ہیں, کچھ سیاسی کام کر سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہی ایک حاصل ہوگا جو کہ ہم جو ہے نا وہ اس سے کر سکتے ہیں. اور عوامی حقوق کے حوالے سے یہ ایک ان کی بڑا احسان ہوگا کہ انہوں نے وہ مواقع فراہم کیے ہیں جہاں پر ہم مستقبل کے لیے جو ہے نا کچھ کام کی حکمت عملی جو ہے وہ بنا پائے. اور ہم کام کی حکمت عملی بنائیں گے تو جو ہے وہ جو لیفٹ ہے وہ دوبارہ سے جو ہے مزدور طبقے کی طرف لوٹے گا, اس کی سیاست کی طرف لوٹے گا, طلبہ کی سیاست کی طرف لوٹے گا, اور جو ہے وہ دوبارہ سے یہ جو ایک پچھلے 10-12 سال میں جو ڈگری ہولڈرز کو جو ہے وہ تعلیم کے نام پہ جو ہے نا وہ سوسائٹی کا جو ہے نا وہ ڈرائیونگ جو ہے وہ سیٹ دینے کی جو کوشش کی گئی تھی, وہ بالکل جو ہے نا وہ آشکار ہو گیا اس پورے اس میں کہ پڑھے لکھے ہونے میں اور ڈگری ہولڈر ہونے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہم جو ہمیشہ سے جو ہے نا وہ اس بات کے جو ہے نا دعوے دار رہے ہیں کہ ہم شعور کی پولیٹکس کرتے ہیں, پڑھے لکھوں کی پولیٹکس کرتے ہیں, اور شعوری نظریے کے جو ہے نا وہ فالورز ہیں, تو پھر ہمیں عملی طور پہ ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی جو کچھ ہم کہتے ہیں اور جس ہم قبیلی طور رکھتے ہیں اس کے اثرات بھی سوسائٹی پہ جو ہے نا وہ آنے چاہیے. بہت شکریہ. مرزا مقصود آپ نے